بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے رموز اوقاف کے بارے میں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت یا نشان، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان میں بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں، اور ہر زبان کے قواعد میں ان رموز اوقاف کو خاصی اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بغیر ہمیں بات کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جی بچوں، تو دیکھتے ہیں ہم ورک شیٹ نمبر 4 کو۔ اس میں ہمارے پاس ہیں رموز اوقاف۔ جملہ لکھتے وقت اس کے ساتھ کئی علامات لگائی جاتی ہیں تاکہ پڑھتے ہوئے مطلب سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں، مثلاً ختمہ، سکتہ، سوالیہ، ندائیہ، فجائیہ، قوسین، واوین وغیرہ۔ جی بچوں، کچھ علامتیں یہاں پہ دی گئی ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے اور ان کے معنی کو سمجھیں گے کہ انہیں کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو علامت ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ختمہ کی۔ جہاں پہ ہمارا سادہ جملہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ یہ علامت لگائی جاتی ہے اور اسے ختمہ کہتے ہیں۔ جی بچوں، تو اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ ختمہ۔ اور جہاں پہ ایک سادہ جملہ ختم ہوتا ہے وہ اس کے اختتام پہ یہ علامت لگا دی جاتی ہے۔ اس سے اگلی علامت ہمارے پاس ہے سکتہ کی۔ یہ الٹا سا پیش ہے، اس کو ہم سکتہ کہتے ہیں، اور یہ چھوٹے سے وقفے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ ٹھہراؤ کی علامت ہے، وقفے کی علامت ہے۔ جی بچوں، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ۔ اس سے اگلی علامت ہے ہمارے پاس سوالیہ نشان کی۔ اس علامت کو سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ جس جملے میں کوئی بات پوچھی جائے اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے، یا ایسے جملوں میں جن میں کیا، کب، کیوں، کہاں، کیسے، کون، کتنے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جن کے ذریعے کچھ پوچھا جا رہا ہوتا ہے، تو ان جملوں کے آخر میں ہم یہ علامت لگا دیتے ہیں، اور اس علامت کو سوالیہ کہتے ہیں، سوالیہ نشان۔ اس سے اگلی علامت ہے ہمارے پاس، اس کو ندائیہ بھی کہتے ہیں اور فجائیہ بھی کہتے ہیں۔ جی بچوں، ندائیہ کہاں پہ کہتے ہیں؟ جب ہم کسی کو پکار رہے ہوتے ہیں، پکارنے کے لیے جہاں پہ یہ علامت استعمال کی جاتی ہے تو اسے ندائیہ کہتے ہیں، جیسے پیارے ابا جان، آؤ بچوں، السلام علیکم، ارے سنو۔ تو جہاں پہ ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں یا پکارتے ہیں تو ایسی جگہ پہ جب اس علامت کو لگایا جاتا ہے تو اسے ہم ندائیہ کہتے ہیں۔ جی بچوں، تو اسی علامت کو ہم فجائیہ بھی کہتے ہیں۔ اب فجائیہ کیوں کہتے ہیں؟ جہاں پہ غم، خوشی یا حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہو اور اس علامت کو لگایا جائے تو ہم اس علامت کو فجائیہ بولتے ہیں، جیسے ارے، اوہ، ہائے، اف، افسوس، آہ۔ اس طرح کے الفاظ جہاں پہ لکھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اس علامت کو لگا دیا جاتا ہے تو ہم اسے فجائیہ بولتے ہیں۔ فجائیہ، اس علامت کو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ فجائیہ۔ اب اس سے آگے ہم آ جاتے ہیں، ہمارے پاس ہیں واوین۔ جب ہم کسی کی کوٹ کو یا کسی حدیث کو ایز اٹ از لکھتے ہیں، انہی کے الفاظ میں لکھتے ہیں کسی بات کو جس نے وہ الفاظ کہے ہوں، تو اس کو ہم واوین میں لکھ دیتے ہیں۔ جی بچوں، تو اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ واوین۔ اگلی علامت ہے ہمارے پاس قوسین کی۔ قوسین کو ہم کسی بات کی ایکسپلینیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی بات کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو، تو اس کو ہم قوسین میں لکھ دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں کہوں کہ آمنہ اب ڈاکٹر بن گئی ہے، تو کون آمنہ؟ میری دوست۔ میری دوست کو میں قوسین میں لکھ دوں گی، آمنہ میری دوست قوسین میں اب ڈاکٹر بن گئی ہے، یعنی کہ میں نے ایکسپلین کر دیا آمنہ کو کہ کون آمنہ، تو قوسین۔ اس علامت کو کیا کہیں گے؟ قوسین۔ جی بچوں، یہ علامتیں ہم نے کر لی ہیں، ان کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔
ختمہ، سکتہ، سوالیہ، ندائیہ، فجائیہ، واوین اور قوسین، انہیں آپ نے یاد کر لینا ہے۔